بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا خاتم النبیین. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. لیکچر نمبر 17 آف اسلامک اسٹڈیز 202 دیٹ از علوم القرآن. قرآن کے علوم کے بارے میں ہم پڑھیں گے اس لیکچر میں. لٹل میننگ آف دا قرآن. دا ورڈ قرآن کمز فرام دا عربک ورڈ قارا, قاف زبر را زبر الف حمزہ زبر قارا which means to read. قرا سے لکھ رہا ہے قرآن جس کا مطلب ہے to read یعنی کہ پڑھنا. so the Quran is known from the verb قرا یعنی کہ verb قرا سے noun قرآن ڈیڈکٹ ہوا ہے. The technical meaning of the Quran. There are many definitions of the Quran but they differ in wording only. قرآن کی بہت سی ڈیفینیشن ہیں, وہ صرف لفظوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں, مطلب ان کا سب کا تقریباً ایک ہی ہے. There is no difference of opinion so that the Quran is, but it is merely what the best way to define it is. اوپینین میں کہتا ہے اتنا ڈفر نہیں کہ قرآن کیا ہے, لیکن بیسٹ وے اس کو ڈیفائن کرنے کا یہ ڈیفینیشن آف قرآن بھی آپ نے میمورائز کرنی ہے. دا قرآن از دا عربک اسپیچ, کلام آف اللہ, اللہ پاک کا کلام ہے, وچ ہی ریویلڈ ٹو دا ہولی پرافٹ, دا لاسٹ ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم, ان دا فارم آف ورڈس ود دیئر میننگس. جو اللہ کے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کس میں, ان دا فارم آف ورڈز ود دیئر میننگز, لفظوں کی فارم میں, ود دیئر میننگز اپنے میننگز کے ساتھ, اینڈ وچ ہیز بین پریزروڈ مصحف, اور اس کو پریزرو کیا گیا یعنی کہ محفوظ کیا گیا مصحف کی فارم میں, اینڈ ہیز ریچڈ اس بائی متواتر دیٹ از پرپیچول انسیسنٹ ٹرانسمیشنز. یہ متواتر نا حدیث کی ٹائپ ہوتی ہے, آگے ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. یعنی کہ جو جس کے راوی ایک راوی ہے, پھر دوسرا راوی ہے, پھر تیسرا راوی ہے, اس طرح ایک متواتر آپ کہیں سیکوینس میں آ رہا ہو اس کو کہتے ہیں. یہ آگے ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. آپ اس کو ادھر بس ڈیفینیشن کو میمورائز کریں. پرپیچول انسیسنٹ ٹرانسمیشنز یعنی کہ ایک دائمی طریقے سے, مستقل مزاجی کے ساتھ ایک طریقے سے ہم تک پہنچا. اٹ از اے میننگ آف دا قرآن ٹو ریڈ اینڈ ڈیسائڈ. قرآن کا مطلب کیا ہے, پڑھنا اور تلاوت کرنا. ایز اللہ المائٹی سیز, آگے آیت مبارک ہے, اس میں سے آپ نے یہ قرآن کا لٹل میننگ اور ڈیفینیشن آف قرآن میمورائز کرنی ہے. دیٹ انا علینا جمعہ و قرآنہ. ٹرانسلیشن assuredly upon us resets its collection and preservation. کہ انا علینا بے شک ہم پر ہے, جمعہ اس کا جمع کرنا, و قرآنہ اور اس کا پریزرو کرنا یعنی کہ اس کو محفوظ کرنا اور جمع کرنا. in your breast and its recitation by your tongue. کہ قرآن پاک جو کا جمع کرنا یعنی کہ قرآن پاک جمع ہو رہا ہے, پرزرو ہے, محفوظ ہو رہا ہے. پرزرو کہاں کرنا, ان جو بریسٹ آپ کے سینہ مبارکہ میں, اس کو یعنی کہ آپ کے سینہ اقدس میں اس کو محفوظ کرنا. اینڈ اٹس ریسیٹیشن, اور اس کی جو تلاوت ہے بائی یور ٹنگ, وہ آپ کی زبان پر جاری کرنا, یہ اللہ پاک کے ذمہ ہے. نیمز اینڈ ڈسکرپشن آف دا ہولی قرآن. القرآن, فرسٹ نیم از القرآن, بک ٹو بی ریڈ. اس کا مطلب ہے کتاب ایسی جو پڑھی جائے, سب سے زیادہ پڑھی جائے. انہو لقرآن کریم. ٹرانسلیشن شورلی دس از اے گلوریس قرآن, یہ کریم قرآن مجید ہے, وچ از بینگ سینٹ ڈاؤن آن دا موسٹ گلوریس میسنجر, بلیسنگس اینڈ پیس بی اپان ہم, دا لاسٹ ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم, جن پر یہ نازل ہوا. اٹ از اے موسٹ گلوریس بک, دیٹ از دا ہولی قرآن. اوکے. سیکنڈ نیم از الفرقان. الفرقان means the book and distinguishes between truth and falsehood. ایک ٹروتھ میں اور فالس ہوڈ میں. ٹروتھ کہتے ہیں یعنی کہ اچھائی اور برائی میں, حق اور باطل میں فرق کر سکے, ڈسٹنگوش کر سکے, اس کو کہتے ہیں الفرقان. یہ آپ نے 1 by 1 یاد کرنا ہے, اور اس کے اندر یہ آیت بھی لکھنی ہے, اور 2-3 لائنس خود سے بھی ایڈ کر لیجیے گا اپنے ورڈنگ میں. یہ لانگ کویسچن ایز اے لانگ کویسچن بھی آ سکتا ہے, اس کے نیمز قرآن پاک کے. اوکے. الفرقان مینز ہو گیا بک دیٹ ڈسٹنگوش بٹوین فالس اینڈ ٹروتھ, فالسہڈ اینڈ ٹروتھ, حق اور سچ کے, حق کے درمیان اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, بلیسڈ ہی از, تعریف ہے اس اللہ کے لیے, who sent down to his most beloved and most intimate servant the criterion the Quran, جس نے اپنی معیاری سب سے یعنی کہ موسٹ انٹیمیٹ اپنی سب سے معیاری چیز وہ نازل فرمائی. that draws the difference between right and wrong and gives judgment in order. جو کیا کرتی ہے, رائٹ اور رانگ میں ڈفرینس کریٹ کرتی ہے, حق اور باطل کا فرق بتاتی ہے اس اپنے پڑھنے والوں کو, ریڈ کرنے والوں کو. ایسی بک ہے جو ججمنٹل ہے, یعنی کہ تبارک الذی نزل الفرقان
اللہ پاک ہے جس نے اپنے بندے پر ایک فرقان کتاب نازل کی، فرقان یعنی کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی اپنے بندے پر، لیکون العالمین نذیرہ، تاکہ عالمین کے لیے ہو جائے نذیر۔ نذیر مین گیو ججمنٹ ان آرڈر، کسی بھی قسم کے آرڈر میں ججمنٹ کرنے والی، یعنی کہ کوئی بھی آرڈر ہوتا ہے، کوئی بھی ججمنٹ ہوتی ہے، وہ دو چیزوں کے درمیان آ جاتی ہے، ایک ٹھیک اور ایک غلط۔ وہی فرقان کا میننگ آ گیا، ایک ٹروتھ اور ایک فالسوٹ، دو چیزوں کے درمیان جو ججمنٹ کرتی ہے وہ قرآن کتاب کرتی ہے۔ تھرڈ نیم از الکتاب، دا لٹل میننگ از رائٹنگ اور کمپائلنگ۔ اس کا لٹل میننگ تو ہے نا کوئی لکھی ہوئی چیز یا کوئی کمپائل کی ہوئی اکٹھی کی ہوئی چیز، بیکاز دا ورسز رول اسٹوریز اینڈ نیوز ایٹسیٹرا ہیو بین کلیکٹڈ ان اٹ اینڈ دا قرآن ہیز بین پرسکرائبڈ ان ریگولر ریٹن فارم، کیونکہ اس میں آیات، رولز اور اسٹوریز یعنی کہ لوگوں کے پچھلے لوگوں کی اگر کوئی واقعات ہیں ہماری عبرت کے لیے، وہ سب کچھ نریٹڈ فارم میں، ریٹن فارم میں، کمپائلنگ فارم میں، تو اس کو ہم الکتاب بھی کہتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہے ہدایت جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اٹس فور نیم از الذکر، لٹل میننگ از ریمائنڈر، ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کروانا، ریمائنڈ کروانا، نصیحت کرنا، گریٹنیس اینڈ آنر یعنی کہ عظمت اور بڑائی والی۔ ٹرانسلیٹ، انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے نازل کیا یہ ذکر، surely we alone have revealed this glorious admonition the Quran and surely we alone will guard it وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو یعنی کہ یہاں ذکر کا ورڈ یوز ہوا ہے، اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ نیکسٹ نیم از التنزیل، لٹل میننگ از ریویلڈ، یہ ہر نام کا آپ نے لٹل میننگ یاد کرنا ہے اگر دیا ہوا ہے تو، یہ ایم سی کیوز کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، اور باقی پھر اس کی ڈیٹیل تو آپ نے یاد کرنی ہے، ایک آیا مبارکہ کا جو حوالہ ہے وہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ Since it has been revealed by Allah Almighty, it has been given it this name. تنزیل یعنی کہ ریویل، نازل ہوئی ہوئی آسمانی کتاب جس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ریویل کی گئی، وحی کی گئی، اس لیے اس کا یہ نام دیا گیا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اینڈ indeed اور بغیر کسی شک کے بے شک this Quran has been revealed by the Lord of all the worlds، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے یہ نازل فرمایا گیا۔ The Quran is the name of the collection of its words and meaning، تو قرآن نام دیا گیا اس کے ورڈز کی جو کلیکشن ہے اور ان کے میننگ کا۔ نیکسٹ آ جاتا ہے ورسز، نیم کے بارے میں ہم نے ایک لانگ کویسچن بھی کر لیا اور اس میں شارٹ بھی ڈھیر سارے کویسچن اور ایم سی کیوز آ جاتے ہیں، وہ ہم نے کور کیے۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں آیتوں کی طرف، ورسز۔ دا ہولی قرآن ہیز بیسیکلی ٹو کمپوننٹس، دو کمپوننٹس ہیں، ایک ورسز اور ایک سورہ، آیتیں اور سورہ، یہ دو کمپوننٹس امپورٹنٹ ہے ایز فار اے لانگ کویسچن۔ ہولی قرآن ہیز ٹو کمپوننٹ، دیٹ از ورسز اینڈ دا سیکنڈ ون از سورہ۔ دا پلورل آف ورس، پلورل اس کا ہے ورس، ویسے ورسز سنگولر اور پلورل آف ورس، سنگولر ورس ہے آیت اور پلورل اس کا ورسز یعنی کہ آیتیں۔ It is the name of a specific and fixed part of the Quranic surah and is the smallest unit of the Quran۔ اب یہ ایم سی کیوز کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ what is the smallest unit of Quran، the smallest unit of the Holy Quran is the verse۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی، آپ سب بے شک ماشاء اللہ مسلمان ہوں گے، ڈیفینیٹلی بلکہ ہوں گے، تبھی اسلامک اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں نا۔ تو جو قرآن کا سب سے چھوٹا وہ کہتا ہے جو پارٹ ہے اس کو ہم ورس کہتے ہیں، آیت کہتے ہیں، آپ سب اس سے فیملیئر ہیں۔ دا لٹل میننگ آف ورس از، اب لٹل میننگ بھی یاد کرنا ہے، یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا یہ ایم سی کیوز کے لیے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ سمبل، نشان، بریکل کہتے ہیں موضوع کو، آرگومنٹ دلیل، لیسن کہتے ہیں سبق کو، اسٹرینج تھنگ عجیب سی چیز ایک یعنی کہ جو لوگوں کو حیران کر دیں، اینڈ کنگریگیشن یعنی کہ جمع کی گئی چیز۔ ان دا ٹرم ورس از اے کلیکشن آف ورڈز، یہ اب ورس کی ڈیفینیشن ہے۔ ورس کیا ہے؟ کلیکشن آف ورڈز وچ ہیز بوتھ بگننگ اینڈ اینڈ، لفظوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس کا شروع بھی ہے اور اختتام بھی ہے۔ اٹ از انکلوڈیڈ ان اے سورہ، اور وہ ایک سورہ میں شامل ہیں، یعنی کہ ایک سورت میں ڈھیر ساری ورسز ہوتی ہیں۔ ان دا قرآن a سورہ از دا ایکویلنٹ آف اے چیپٹر، ایک سورہ ایک چیپٹر کے ایکول ہے، جیسے ہم کسی لیسن کا ایک چیپٹر پڑھتے ہیں قرآن میں وہ ایک سورہ کے ایکول ہوتا ہے۔ دا قرآن contains 114 سوراز، دیز آر آلسو امپورٹنٹ فار ایم سی کیوز، ٹھیک ہے، یہ موٹی موٹی چیز ایم سی کیوز کے لیے آپ نے یاد کرنی ہے۔ 114 سورہ ہیں وہ کیا ہے قرآن کی، ایچ آف وچ از ڈیوائڈیڈ انٹو آیا، اب ہر سورت کی آیتیں آگے سے، سوراز ویری ان لینتھ، سورج کی جو سوراز ہے قرآن کی ان کی لینتھ ڈفرنٹ ہے، جیسے سورہ کوثر ہے سب سے چھوٹی، یہ آئے گا بلکہ شارٹیسٹ سورت الکوثر، دیٹ از آلسو امپورٹنٹ فار ایم سی کیوز۔ اور ہیونگ جسٹ 3 ورسز، یہ بھی یاد کرنا ہے کہ آپ نے کوثر کی 3 ورسز ہیں، سب سے چھوٹی صورت ہے، اور لانگسٹ جو سب سے بڑی صورت ہے وہ بقرہ، اس کی کتنی ہے البقرہ 286 ورسز، دس از آلسو امپورٹنٹ فار ایم سی کیوز، یہ سارا یاد کریں گے آپ۔ آرڈر اینڈ نمبر آف ورسز، اب آ جائے نمبر آف ورسز پہ اینڈ آرڈر پہ۔ سورہ، سور از دا پلورل آف سورہ، سورہ دا لٹرل میننگ آف دا سورہ،
سورہ کا لٹل میننگس کا پلورل یہ پلورل امپورٹنٹ ہے، یہ MCQs میں آ سکتا ہے آپ کے لیے کہ سورہ کا پلورل کیا ہے، ٹھیک ہے. اوکے، لٹل میننگ ہے آنر اینڈ ڈیسٹینیشن، پیس، ہائی اینڈ بیوٹیفل بلڈنگ، کہ ایک عظیم عزت والی منزل، ایک ہائی اینڈ بیوٹیفل بلڈنگ، خوبصورت اور ایک اونچی عمارت آپ کہہ لیں. یہ سورہ کا لٹل میننگ. ٹیکنیکل میننگ ہے پرماننٹ کلیکشن آف قرآنک ورسز کالڈ سورہ وچ ہیز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ اینڈ این اینڈنگ پوائنٹ، کہ ٹیکنیک پرماننٹ کلیکشن ہے قرآن کی ورسز کی، یعنی کہ آیات کی، جس کا اختتام بھی ہے اور ایک اینڈ بھی ہے. یہ سارا امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے سارا یاد کرنا ہے، یہاں سے یہ ساری چیزیں آپ نے یاد کرنی ہیں. نیکسٹ از ٹائپس آف سوراز، دا مکی اینڈ مدنی سورہ. اب سورہ کو آن دا بیسس آف ٹائپ اٹ از ڈیوائڈیڈ انٹو 2 ٹائپس، دیٹ از مکی سورہ اینڈ مدنی سورہ. دس از آلسو امپورٹنٹ. سورہ ریویلڈ بفور دا مائگریشن آف مدینہ، جو مدینہ طیبہ ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی ان کو کہتے ہیں مکی صورتیں. دس از دا ڈیفینیشن آف مکی سورہ. اوکے، اینڈ دوز ریویلڈ آفٹر دا مائگریشن آر مدنی سورہ. دس از دا ڈیفینیشن آف مدنی سورہ. یو کین سے دا سورہ ریویلڈ بفور دا مائگریشن ٹو مدینہ طیبہ آر کالڈ مکی سوراز. اور اسی طرح آپ مدنی صورت کی ڈیفینیشن کریں گے، دا سورہ ریویلڈ بفور آفٹر دا، ادھر بفور کی جگہ آئے گا آفٹر دا مائگریشن آف مدینہ طیبہ آر کالڈ مدنی سورہ. اوکے، کریکٹرسٹکس آف مکی اینڈ مدنی سورہ. اب مکی اینڈ مدنی ورسز کی کریکٹرسٹکس یعنی کہ ان کی خصوصیات ڈسکس کرنے لگے. دس از آلسو اے لانگ کویسچن. دا اسکالرز آف تفسیر آفٹر ہیونگ میڈ اے تھورو انویسٹیگیشن انٹو دا مکی اینڈ مدنی سوراز ہیو کم اپ ود اے سیٹ آف کریکٹرسٹک that tell right off if a surah is مکی اور مدنی. کہہ رہے کہ جو اسکالرز ہیں تفسیر کے، مفتیان کرام ہیں، محدثین کرام ہیں، انہوں نے ان کو ڈیٹیل میں انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد مکی اور مدنی سورہ کی کریکٹرسٹکس بتائی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے اور یہ سورہ مدنی ہے. یہ ساری کریکٹرسٹکس آپ نے میمورائز کرنی ہے. دس از آلسو این امپورٹنٹ لانگ کویسچن. سم آف دیز کریکٹرسٹکس آر ریکگنائزڈ ایز یونیورسل رولز. کچھ کریکٹرسٹک جو ہیں وہ یونیورسل ایز اے یونیورسل رولز ایکسیپٹ کی جاتی ہیں، وائل ادرز ہولڈ گڈ موسٹ آف دا ٹائم دا یونیورسل رولز آر. اب جو کریکٹرسٹکس ایز یونیورسل رول ایکسیپٹڈ ہیں وہ یہ ہیں: دا سبجیکٹ میٹر آف سورہ اٹ سیلف ٹیلز اٹ از مکی اور مدنی. سبجیکٹ میٹر کہتے ہیں کہ سورہ جس چیز کے بارے میں آئی ہے. دیکھیں اب سورہ البقرہ، بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائیں. اب اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ گائے کے بارے میں ہوگی. اس میں بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ اس طرح وہ ایک بندہ ان میں سے قتل ہو گیا. پھر اللہ پاک نے حکم دیا نبی کو، جو ان میں نبی مبعوث تھے اس ٹائم، کہ آپ ان کو کہیں یہ ایک گائیں لائیں، پھر وہ ذبح کریں. آپ میں سے اگر کسی نے پہلا پارہ اچھے سے پڑھا، اس کی ٹرانسلیشن یا کوئی حافظ ہے تو اس کو بھی آئیڈیا ہوگا جیسے پھر انہوں نے کہا اس کا کیسا رنگ ہو، پھر وہ کس طرح کی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ کیا کرتی ہو، وہ مطلب اس کا سائز کیا ہو. یہ وہ فضول کویسچنز انہوں نے کیے. خیر، تو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ سبجیکٹ میٹر آف سورہ اٹ آبزرو ہو جاتا ہے اس کے نام سے. جیسے البقرہ اٹ مینس کہ گائیں نام ہے اس کا، اب اس میں گائیں کا موسٹلی تذکرہ ہے جیسے پہلے پارے میں. اس طرح آپ ایک اور ایگزامپل لے لیں النساء. اب نساء کا مطلب ہوتا ہے عورت، تو اس میں بھی اب عورتوں کے معاملات کے بارے میں ذکر ہے سورۃ النساء میں. مطلب کہ سبجیکٹ میٹر سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے مکی یا مدنی صورت ہے. اب دیکھیں، اگر تو جو مکی صورتیں ہیں وہ ڈیفینیٹلی سٹارٹنگ کے احکامات کے بارے میں آتی تھی. جیسے اس وقت اسلام سٹارٹ ہوا تھا نا، تو زیادہ مسائل تھے اس کے، مطلب توحید کے، رسالت کے اور اس طرح کے مسائل. اور جب مدینہ پاک ہجرت کی اس وقت ایک اسلامک آپ کہہ لیں اسٹیٹ اسٹیبلش ہو گئی تھی، تو اس وقت کے جو مسائل ہیں وہ اسٹیٹ سے ریلیٹڈ آتے تھے. مطلب ان سے کہ جو سبجیکٹ میٹر ہے، مسائل جو ڈیٹیل میں ڈسکس کیے گئے ہیں سورہ میں، وہی بتا دیتے ہیں کہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے. دس از کالڈ سبجیکٹ میٹر. اوکے، نیکسٹ every surah in which the word کلا نیور اپیئرز ان مکی، جس میں یہ والا لفظ نہیں یوز ہوا. یہ ورڈ آپ نے یاد کر لینا، کلا. وہ والی سورہ کہہ رہا ہے وہ مکی صورت ہے جس میں یہ ورڈ نہیں یوز ہوا. دس ورڈ ہیز اکرڈ 33 ٹائمز ان سورہ. یہ لفظ کتنی بار؟ 33 بار سورہ میں، 15 سورہ میں یہ لفظ 33 بار یوز ہوا ہے. اینڈ آل دیز ورسز آر ان دا لاسٹ ہاف آف دا نوبل قرآن. اور یہ ساری جو ورسز ہیں وہ قرآن پاک کی لاسٹ ہاف میں، یعنی کہ آخری جو آدھا حصہ ہے اس میں آتی ہیں. یہ جو 33 ورسز ہیں جن میں 15 سورہ ہیں جن میں 33 بار یہ لفظ کلا یوز ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن کے لاسٹ والے ہاف میں آتی ہیں. اور جن میں یہ ورڈ نہیں یوز ہوا وہ کون سی سورہ ہیں؟ وہ مکی سورہ ہیں. یہ بھی ایک نشانی ہے مکی صورتوں کی. اور یہ MCQs کے لیے 2-3 چیزیں امپورٹنٹ. ایوری سورہ ان وچ اکارڈنگ ٹو دا حنفیہ از اے اسکول آف تھاٹ. آپ کو اگر آئیڈیا ہو کہ 4 اسکول آف تھاٹ ہیں، جو 4 امام ہیں، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ اور امام
شافعی. تو ان سب کے ایک ایک اسکول آف تھاٹ ہیں. جو امام مالک سے اس کو مالکی اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں, اور امام ابو حنیفہ سے ہیں جو اس کو حنفی اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں. ایسے ہی امام شامی سے اس کو امام شافی سے ہیں شافی اسکول آف تھاٹ. اور ان سیم وے جو امام احمد بن حنبل سے ان کو جو فالو کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہم حنبلی اسکول آف تھاٹ. تو اب امام ابو حنیفہ کے ویسے جو موسٹلی 80% آلموسٹ آپ کہہ لیں جو مسلمز ہیں نا اس ٹائم دنیا میں, وہ حنفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں. اس لیے مجھے لگتا ہے زیادہ اس پہ حنفی فقہ حنفیہ پہ زور دیا گیا ہوگا. تو اکارڈنگ ٹو حنفی, اب حنفی فقہ کے مطابق کہہ رہا ہے, یعنی کہ حنفی اسکول آف تھاٹ کے مطابق دیز اپیئرز اے ورس آف سجدہ از مکی. وہ کہہ رہا ہے جہاں جس آیت میں جس سورہ میں آیت سجدہ ہو, آیت سجدہ کی آیت تلاوت ہو, تو وہ سورہ بھی مکی ہے. یہ حنفی اسکول آف تھاٹ کے مطابق اس نے بتایا. ایوری سورہ ود دا ایکسیپشن آف سورہ البقرہ, تمام صورتیں سورہ بقرہ کے علاوہ ان وچ دا اسٹوری آف آدم اینڈ ابلیس فائنڈز مینشن از مکی. وہ کہہ رہا کہ مکی صورتیں ہیں ساری جن میں حضرت آدم علیہ السلام کی اور ابلیس کی کہانی, مطلب ان دونوں کا ذکر ہوا ہے نا, حضرت آدم کا اور ابلیس کا ذکر ہوا ہے, تو وہ مکی صورتیں ہیں سوائے سورہ بقرہ کے. ایکسیپشن از آلویز دیئر, دس از ایکسیپشن, ٹھیک ہے, اس کو کنسیڈر کریں. ایوری سورہ ان وچ دیر از پرمیشن آف جہاد, جس میں جہاد کی اجازت دی گئی ہے, جہاد کے بارے میں ڈسکس کیا گیا, اور ڈسکرپشن اور اٹس انجیکشن, جہاد کو ڈسکرائب کیا گیا یا اس کی انجنکشنز ہیں کہ یہ کرنا چاہیے جہاد کے لیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, ہیز بین گیون ان مدنی. اب وہ مدنی صورت ہے. اب دیکھیں یہ سبجیکٹ میٹر بتا رہا ہے, کیونکہ جہاد جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں جانے کے بعد فرض ہوا, کیونکہ اسلامک اسٹیٹ اسٹیبلش ہو گئی نا. اب پھر مکہ میں تو جب مسلمان تھے ان کی کوئی گنتی سے 100 کہہ لیں اتنی تعداد ہوگی, مطلب وہ ہنڈریڈز میں آتے تھے, 100 ابو بھی آئی تھنک نہیں تھے, آئی ایم ناٹ شیور بٹ اوکے. تو اب جب مدینہ پاک میں گئے پھر ان کی تعداد زیادہ ہوں, پھر جہاد فرض ہوا, اور جہاد کے بارے میں ساری جو آیتیں آئی. اب جس کا سبجیکٹ میٹر جہاد بتا رہا ہے کہ یہ جو مدنی صورتیں ہیں. اب وہی بات کہ جس میں جہاد کی ڈسکرپشن ہو, انجیکشن ہو, پرمیشن ہو, وہ مدنی صورتیں ہیں. ایوری ورس وچ مینشنز دا ہائپوکرائٹس از مدنی. ہائپوکرائٹ یعنی کہ منافقین کا جس میں ذکر ہوا ہے, منافقوں کے بارے میں, ان کے رویوں کے بارے میں, ان کے جو وہ عذاب اور وغیرہ, مطلب منافقین کا جن میں ذکر ہے وہ مدنی سورہ ہیں. کیونکہ اب منافقین بھی جب مدینہ پاک ہجرت کی نا حضور نے, تو اس وقت اب منافقین بھی, غدار بھی, اور یہ سارے بعد میں پیدا ہوئے. تو وہ جن میں اب ظاہر جو ان سے ڈیل کرتی ہیں ان کے ریلیشن سے, یا وہ جو ان کا اس وقت عمل تھا منافقین کا, تو وہ صورت بھی مدنی صورتیں ہیں. نیکسٹ از ٹائپس آف سورہ بائی نمبر آف ورسز. ڈپینڈنگ آن دا نمبر آف ورسز, یعنی کہ آیتوں کی تعداد کے حوالے سے. سم سوراز آر ویری لانگ, کچھ بہت لمبی ہیں, جیسے ہم نے سورہ بقرہ کے اوپر اگزامپل پڑھی. سم آر میڈیم, کچھ درمیانی ہیں, اینڈ سم آر شارٹ, اور کچھ چھوٹی ہیں. ان دس ریگارڈ دیر آر 4 ٹائپس آف سورہ. اب اس ریگارڈ سے 4 ٹائپس ہیں. اوپر 2 ٹائپس ہم نے پڑھی مکی اور مدنی کے حوالے سے. اب ان کی ہم سائز کے حوالے سے 4 ٹائپس پڑھیں گے. پہلی ہے دیز آر سبع طویل, یعنی کہ جو لمبی صورتیں ہیں. سبع کہتے ہیں نا 7 کو, 7 لانگ سورہ, جو 7 لمبی صورتیں ہیں ان کو کہتے ہیں سبع طویل. البقرہ, العمران, النساء, المائدہ, الانعام اینڈ الاعراف اور الانفال. یہ آپ نے ان 7 کے نام بھی یاد کرنے ہیں, اور ان کا جو مین ہیڈنگ ہے وہ سبع طویل, یعنی کہ 7 لمبی صورتیں. المعون, the surahs that contain more or less 100 verses, جس میں 100 سے کم یا contain more or less 100 verses, 100 سے کم یا زیادہ آیتیں ہوں, اس کو کہتے ہیں المعون. ان تمام صورتوں کو المعون کہتے ہیں. مسانی, سورہs whose verses are less than 100, جن کی 100 سے کم ہے ان کو مسانی کہیں گے. المفصل, the short surahs with separate topics are called المفصل because they often contain the boundary حد فاصل of بسم اللہ الرحمن الرحیم between the two surah. یہ اس میں جو لاسٹ ٹائپ ہے اس میں 30ویں پارے کی آپ صورتیں دیکھ لیں, جو آخری صورتیں ہیں 15 20 یا 10 موسٹلی, کہ وہ کہتا ہے چھوٹی چھوٹی 4 5 لائن 5 لائن کی صورت ہے, ان میں ہر ایک میں ٹاپک چینج ہے لیکن ہے وہ 4 5 لائن کی. اور اس میں جو باؤنڈری ہے اس کو کہتے ہیں حد فاصل, جو 2 صورتوں کے درمیان باؤنڈری ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہے. تو یہ المفصل. یہ 4 ٹائپس ود دا نیم اینڈ آلسو دا ایگزامپلز آف دی سورہ اینڈ ڈیفینیشن یو ہیو ٹو میمورائز اٹ. ٹھیک ہے, ایک بھی آ سکتی ہے شارٹ کویشچن میں, اور لانگ کویشچن میں یہ چاروں بھی آ سکتی ہیں, اور MCQs میں بھی پوچھا جا سکتا ہے. Next is compilation of Holy Quran. The compilation of the Quran is a unique phenomena that is peculiar to Islamic history. کہ قرآن کو کمپائل کرنا, اکٹھا کرنا, یہ ایک یونیک فینومنا تھا, یعنی کہ ایک یونیک اب کہہ لیں عمل تھا. that is peculiar to Islamic history, جو ایک سٹرینج ہے اسلامک ہسٹری میں. peculiar means strange, عجیب.
For no other religious book can claim to be anywhere near as authentic as the Quran is. کوئی بھی ایسی کتاب پچھلی جو کسی بھی ریلیجنس کی کتاب اس کو اتنا اتھینٹک نہیں کلیم کیا جا سکتا جتنا کہ قرآن کو کیا جا سکتا ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ ہے بھی. دا نیو ٹیسٹمنٹ واز آتھرڈ اوور اے سینچری آفٹر عیسیٰز ڈیتھ. نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں عہد نامہ جدید کو. ایک عہد نامہ جدید اور عہد نامہ قدیم، یہ اور ریلیجیس سے ریلیٹڈ بکس ہیں. تو یعنی کہ یہ حضرت عیسیٰ کی ڈیتھ کے ایک سینچری بعد، ایک صدی کے بعد یہ لکھا گیا. اینڈ دا اولڈ ٹیسٹمنٹس، اور عہد نامہ جو قدیم ہے، اولڈ ہے، یہ لکھا گیا. آتھرز آر شراؤڈیڈ ان مسٹری. اس کے جو آتھرز ہیں وہ لکھنے والے، شراؤڈ کہتے ہیں کفن میں جو لپٹا ہوا نہیں ہوتا اس کو، ان مسٹری، یعنی کہ وہ ایک پر اسرار سی کیفیت میں، وہ حیرت میں ہیں اس کو لکھنے والے آتھر جو عہد نامہ قدیم ہے. ایز اور دا آتھرز آف دا ہندو اسکرپچرس، یعنی کہ ہندو اسکرپچرس کے جو آتھر ہیں وہ بھی اسی طرح سے جیسے یہ ایک سینچری کے بعد لکھا گیا، اس طرح اولڈ ٹیسٹمنٹس کے جو آتھر ہیں شراؤڈیڈ ان مسٹری، وہ پر اسرار سی کیفیت میں ہیں. اور ہندو آتھرز بھی جو ہندو اسکرپچرس کے لکھنے والے ہیں، اسکرپٹس لکھے ہندو، جس نے یعنی کہ ہندو ریلیجس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں. Only the Quran can be claimed to have been preserved in its original form. صرف قرآن ہے جس کے بارے میں کلیم کیا جا سکتا ہے کہ یہ اپنی اوریجنل فارم میں ہے، وہ اپنی اصلی حالت میں ہے. کیوں ہے؟ بیکاز اللہ ہیز ٹیکن اٹ اپان ہمسیلف ٹو گائڈ ان پروٹیکٹ اٹ. کیونکہ اللہ پاک نے اس کا محفوظ رکھنے کا ذمہ اپنے سپرد لیا ہوا ہے. اگین قرآن کے ورس ہے، یہ ہم اوپر بھی ڈسکس کر کے آئے ہیں. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں. دیٹس آل فار دس لیکچر. نیکسٹ اگلے پارٹ میں کریں گے انشاءاللہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.